الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين على سيد المرسلين وسيد العالمين سيد الأولين والآخرين رحمة للعالمين شفيع المذنبين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الهادين المهديين وأوليائه الكاملين وعلماء ملته وأهل سنته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم صدق الله مولانا العظيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. تمام احباب نہایت ذوق اور ادب کے ساتھ پڑھیں الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. عزت مآب شرافت مآب حضرت علامہ صاحبزادہ محمد نور المصطفیٰ صاحب نظوی دامت برکاتکم العالیہ، صدر میلاد کمیٹی، سرپرست انجمن رضائے مصطفیٰ، میلاد کمیٹی کے جسور و غیور باہمت نوجوان ساتھیوں، تمام بلند نصیب خوش بخت خوش نصیب مسلمان بھائیوں، میں
آپ کے اس عظیم الشان اہتمام، انتظام، کوششوں، کاوشوں اور پر ہیبت اور پر جلال قسم کا انتظام۔ سچ یہ ہے کہ جو تقریر میں یاد کر کے آیا تھا وہ تو بھول گئی ہے، تو میں نے صاحبزادہ صاحب سے کہا کہ اب آپ بتائیں کہ کیا تقریر کرنی ہے۔ اللہ انہیں خوش رکھے، انہوں نے ایک آیت سنائی کہ یہ پڑھ لیں اور اس پہ تقریر ہو جائے گی، تو اللہ ان رہنماؤں کو بھی سلامت رکھے اور آپ کے ذوق و شوق کو بھی۔ جب میں 9:30 بجے پہنچا تو ایک دوست نے کہا کہ بہت لیٹ ہو گئے ہیں، تو میں بہت لیٹ ہوا تھا، تو میں جب 11-12 بجنے لگے تو نعت ختم ہوئی، میں نے کہا کہیں سٹیج سیکریٹری صاحب میرا نام نہ لے دے 12 بجے سے پہلے اور ریکارڈ نہ ٹوٹ جائے اور ان کا نام گینز بک میں نہ لکھ دیا جائے کہ یہ 12 بجے سے تقریر پہلے شروع ہو گئی۔ یہ تو اللہ انہیں خوش رکھے کہ انہوں نے صاحبزادہ صاحب کو بلا لیا۔ بہرحال میں بھی لیٹ ہوا اور تمہید آپ نے بھی بڑی جلدی باندھی ہے۔ بہرحال آپ ہی اپنی اداؤں پہ ذرا غور کریں، ہم کچھ عرض کریں دیکھیں تو شکایت ہوگی۔ برادران اسلام، جو آیت صاحبزادہ صاحب نے بتائی اور میں نے اللہ کا نام لے کے وہی پڑھی، یہ آیت سورہ توبہ کی آخری آیت ہے۔ اس آیت میں اللہ نے 8 انعام گنوائے ہیں، 6 انعام عام ہیں، 2 انعام خاص ہیں۔ 6 انعام عام ہیں، 6 ایوارڈ عام ہیں اور 2 خاص ہیں۔ عام کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اپنے بھی شامل اور پرائے بھی شامل۔ خاص کا مطلب ہوتا ہے کہ اب پرائے نکال دو اور اپنوں کو سنبھال لو۔ رب نے اور پھر انعامات کا اعلان کرنے سے پہلے رب نے 2 لفظ، ایک ہے لا قد، لام زبر لا، گرامیٹیکلی یہ لفظ وہاں آتا ہے جب اللہ بڑا کوئی انتظام اہتمام کر کے کوئی بات کرنا چاہتا ہے تو اللہ اس کے لیے لا بول دیتا ہے، اور اگر اور اس کو پکا پیڑا موقت کرنا ہو تو پھر اللہ ساتھ قد بھی لگا دیتا ہے۔ اللہ نے باتیں 8 کرنی تھی لیکن 8 باتوں کے لیے اہتمام بڑا کیا۔ پہلے کہا لا قد، مانا کیا ہے؟ مانا ہے کہ مجھے میری قسم۔ پھر کہا مجھے میری قسم، یا اللہ ہمیں تو تیری ایک قسم پہ بھی اعتبار، لیکن کیوں قسمیں کھا رہا ہے بار بار؟ لقد، فرمایا مجھے قسم ہے، مجھے قسم ہے۔ الہی اعتبار ہے، تو بات بتا ہوا کیا؟ فرمایا جا آ، وہ آ گیا۔ جا آ، وہ آ گیا۔ جی کون آ گیا ہے کہ اتنی اہتمام، اتنی انتظام اور یوں اعلان کہ وہ آ گیا ہے؟ الہی وہ کہاں آئے ہیں؟ کہا ظالم تمہیں جو کہہ رہا ہوں کہ جاءکم، بات تم سے ہو رہی ہے، وہ تمہارے پاس آ گیا ہے۔ جاءکم، یہ پہلا احسان، 2 احسان ہو گئے، ایک اس کا آنا، ایک اس کا، ظاہر ہے ہر کسی کا آنا برابر، آپ کا آنا اور صاحبزادہ صاحب کا آنا برابر ہو سکتا ہے؟ اگر برابر ہوتا تو کٹھے آتے، آپ پہلے آئے، یہ بعد میں آئے، لگتا ہے کہ یہ اس آنے میں مسئلہ اور ہے، اس آنے میں مسئلہ۔ آپ آئے تھے تو کرسیاں بچھی تھیں، یہ آئے تھے تو پھول گرے تھے۔ تو اللہ پاک بھی تو قسمیں کھا رہا ہے، اور اب میری قسم کھانے کا مطلب اور ہے،
ان کا قسم کھانا اور ہے، نبیوں کا قسم کھانا اور ہے، کائنات کا قسم کھانا اور ہے، اس کی ذات کا قسم کھانا اور ہے۔ اس لیے لقد یہ قرآن سب کا مشترکہ ہے، اس میں تو کوئی جھگڑا، تو سارے سنیں اور سارے غور کریں۔ لقد قسم ہے، قسم ہے، جاء وہ آ گیا، وہ یعنی کملی والا، ابھی سارے یہی کہہ رہے تھے آ گیا، وہ آ گیا۔ ظاہر ہے جب کوئی آتا ہے تو پھر عادت ہے ہماری کہ ہم پھول بھی برساتے ہیں۔ جب کوئی آتا ہے مردے پڑے رہے الگ بات ہے، زندے تو اٹھ کے کھڑے بھی ہوتے ہیں، سلام بھی کرتے ہیں، نعرے بھی لگاتے ہیں، اور اگر اللہ توفیق دے تو کمکمے بھی جلاتے ہیں۔ اگر اللہ اور توفیق دے تو جتنا بڑا مہمان آتا ہے اتنی بڑا انتظام کیا جاتا ہے۔ ڈی سی آئے تو انتظام کی نوعیت کچھ اور ہوتی ہے، اگر کمشنر آئے تو انتظام کی نوعیت کچھ اور ہوتی ہے، اگر سیکریٹری آ جائے تو انتظام کی نوعیت کچھ اور ہوتی ہے، اگر وزیر آئے تو انتظام کی نوعیت کچھ اور ہوتی ہے، اگر پرائم منسٹر آ جائے تو انتظام کی نوعیت کچھ اور ہوتی ہے، اور اگر اس پوری کائنات کا لک داتا آ جائے۔ لیکن اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ رب جو بول رہا ہے کہ لقد جاء، قسم ہے مجھے، قسم ہے مجھے، وہ آ گیا، وہ آ گیا۔ الہی الحمدللہ وہ یعنی آ گیا، یہ تو ایسے کہا ہے یعنی جگہ جگہ کے کہا ہے، قسم ہے، قسم ہے، یقین کرو وہ آ گیا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اس کے آنے کا کسی کو یقین تھا، کسی کو یقین نہیں تھا۔ اگر یقین ہوتا تو رب قسم نہ کھاتا۔ کچھ لوگوں کو یقین تھا ان کے آنے کا، کچھ لوگ ابھی ڈاؤٹ میں تھے، شک میں تھے، اس لیے رب نے فرمایا نہ ماننے والوں مانو وہ آ گیا ہے، نہ جاننے والوں جانو وہ آ گیا ہے۔ میں نے رحمت برسا دی ہے، ساون کا بدلہ برس گیا ہے۔ آنے والا آیا، رب نے پہلا احسان فرمایا کہ وہ، آپ کہیں گے کہ آنے کو تو ہر کوئی آتا ہے، حضرات آنے کو ہر کوئی آتا ہے، شاید علامہ مناظر احسن المعروف الگیلانی علماء دیوبند کی ناک کا بال ہے، انہوں نے اپنی کتاب النبی الخاتم میں مسٹر کارلائل پروفیسر یعنی عیسائی پروفیسر کا قول نقل کیا۔ وہ کہتے ہیں کہ آنے کو سب آتے ہیں، آنے کو سب آئے، لیکن کیا کیجئے جو بھی آیا جانے کے لیے آیا، آئے سارے، لیکن کیا کیجئے جو بھی آیا جانے کے لیے آیا۔ اس گیتی پر صرف ایک تھا جو آنے کے لیے آیا۔ باقی سب جانے کے لیے آئے۔ میرے مدنی الحمدللہ ایک مسئلہ تو حل ہوا، پوچھ رہے تھے کہ حضور کی وفات بھی تو ربیع الاول میں ہے، پھر بھی میلاد مناتے ہو؟ ہم نے کہا پگلے تجھے سمجھ نہیں آئی، باقی آئے تھے جانے کے لیے، یہ آئے تھے صرف آنے کے لیے، اس لیے تجھے اتنی بھی سمجھ نہیں ہے۔ میرے امام احمد رضا علم و فن کا بادشاہ نقاب کھینچ گیا، فرمایا کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے، کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے، پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی، پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی، پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی۔ ارے کرنوں بدلی رسولوں کی ہوتی رہی،
کرنو بدلی رسولوں کی ہوتی رہی، پر نہ بدلے نہ بدلا ہمارا نبی، پر نہ بدلے نہ بدلا ہمارا نبی۔ جن کا مر گیا ہے وہ ماتم کریں، جن کا مر گیا ہے وہ یوم وفات منائیں، لیکن جو کلمہ لا الہ الا اللہ کے گنگنائیں وہ یوم وفات کیسے منائیں؟ وہ تو اپنے گھروں کو آباد کریں گے، بچھڑے دل کو شاد کریں گے، اور پل پل محفل میلاد۔ تو مان نہ مان، عیسائی تو مان رہا ہے، کہتا ہے عجب معاملہ ہے، باقی آئے جانے کے لیے اور ایک آیا آنے کے لیے، اسی لیے تو معاملہ یہی ہے۔ چھیک دیتے قرآن او دینے، اگر کوئی اور بھی آنا ہوتا، کوئی کانا، کوئی لولا، کوئی لنگڑا، کوئی چڑیوں کا مارنے والا، آپ نہیں سمجھ سکتے بھائی، اگر کسی نے آنا ہوتا تو رب انتظام نہ کرتا، رب نے اہتمام کر کے بتایا، لقد قسم ہے مجھے، قسم ہے مجھے، جا وہ آ گیا۔ الہی کہاں آیا؟ تو احسان ان کو جتلا جن کے پاس آیا، فرمایا زمین والوں مبارک ہو تمہیں، میں چاہتا انہیں پہلے آسمان پہ بھجواتا، ان کا مقام وہیں بناتا، اگر چاہتا میں ان کو دوسرے آسمان پہ ٹکاتا، اگر چاہتا تیسرے آسمان پہ ان کا ڈیرا لگاتا، لیکن مبارک ہو تمہیں جاءکم، آنے والا آیا، تمہاری دھرتی پہ ڈیرا لگا۔ تم مانو یا نہ مانو، احسان مانو یا نہ مانو، کیونکہ ہر کوئی احسان ماننے والا، کچھ نمک حلال ہوتے ہیں، کچھ نمک، سب کچھ کھاتے ہیں، پھر بھی مکر تیرا کھائیں اور تیرے غلاموں سے الجھیں، تیرا کھائیں اور تیرے غلاموں سے الجھیں، یہ منکر عجب ہیں کھانے اور گرانے والے، یہ منکر عجب ہیں کھانے اور گرانے والے، تیری شکل بناویں، مصلے بچھاویں، نماز پڑھاویں، تیرے نام کا کھاویں، لیکن ہم جب تیرے نام کی طرف بلاویں، ماتھے پہ تیوری چڑھاویں، الٹا فتوے بھی لگاویں، ذرا نہ شرماویں، تیرا کھاویں اور تیرے غلاموں سے الجھیں، یہ منکر عجب ہیں کھانے اور گرانے والے، پر رہے گا یوں ہی ان کا چرچا، رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، اور پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے، پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے، لقد جاءکم، قسم ہے مجھے، قسم ہے مجھے، آ گیا وہ کدھر، فرمایا تمہارے پاس۔ تو احسان ایک اس کا آنا، الہی آنا کوئی عجب ہے، فرمایا پوچھ پچھلوں سے، اس کو چاہنے والے کئی تھے، تمہاری طرح نہیں جس گلی سے لنگ جاؤ۔ وہ ہمارے آج کل بڑی خدمت کر رہے ہیں ہم دین اسلام کی، جہاں جلسہ ہوتا ہے خطیب صاحب آتے ہیں، ایسی پیاری تقریر فرماتے ہیں، کئیوں کو بدعتی بناتے ہیں، باقی جو بچ جاتے ہیں انہیں مشرک بناتے ہیں، اور باقی جو بچ جاتے ہیں پھر کافر کافر، تو کافر، میں کافر، سارے کافر، دھندا پاک ہوا، معاملہ صاف ہوا، خدمت اسلام ہو رہی ہے، اسلام پھیل رہا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بڑی خدمت کی جناب علامہ، اور نام سنو، خادم دین، شیخ القرآن، علامہ زمان،
الامان الامان، یہ ہیں اگر شیخ القرآن۔ او مومن کر دھیان، رب بول رہا ہے ارے آنے کو ہر کوئی آیا، پر یہ آنے والا جو تمہارے پاس آیا یہ وہی ہے کہ جب کعبہ بنانے والے نے بنایا تھا اور جب کعبے کو سجایا تھا اپنے نبی بیٹے کو پہلو میں کھڑا فرمایا تھا اور ہاتھ اٹھایا تھا کہ اے کائنات کے پالنہار سن میری صدا، میں نے تیرا کعبہ بنا دیا، میری مزدوری کا وقت آ گیا، میں کچھ نہیں مانگتا، مجھے کچھ نہ دے، میری دل کی دھڑکن دھڑکن بولے، میری نس نس بولے، میرا سند سند بولے، اے اللہ مہربانی فرما ربنا وابعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ مجھ سے مانگنے آئے تھے، میں نے وعدہ تو ان سے بھی فرمایا تھا کہ نہ گھبرا بھجواؤں گا، مانگا انہوں نے ملا تمہیں، چاہ مانگے کوئی اور ملے، یعنی ہکڑیاں جاگ دیاں دے رہے بھاگ ستے، جو مانگ رہے تھے انہیں ملا نہیں اور جو سو رہے تھے انہیں مل گیا ہے، جو خدا کے گھر میں کھڑے ہو کے مانگ رہے تھے ان کو ملا نہیں، جو کعبے میں مانگ رہے تھے ان کو ملا نہیں، اور جو بتوں کو پوج رہے تھے انہیں مل گیا ہے، جو 40 کروڑ بتوں کے پجاری تھے ان پاپیوں کو ملا ہے، ان گناہگاروں کو ملا ہے، ہکڑیاں جاگ دیاں دے رہے بھاگ ستے، بھاگ جاگ جا ملیا ون ستیاں نو، جے یار فرید قبول کرے جنت واڑ دیندا کھڑکیاں، پیا جس کو چاہے سہاگن وہی ہے، دعائیں مانگی انہوں نے اور مل گئے ہمیں، رب فرماتا ہے جا، پہلا احسان ان کا آنا، کم دوسرا احسان تمہارے پاس تشریف۔ ظاہر ہے مثال کے طور پر اگر آپ پھول برسائیں رضوی صاحب پر، یہ میرج پہ پورے اترتے ہیں، ان کا استحقاق بنتا ہے، اگر آپ یہ پھول اٹھا کر میرے جیسے گناہگاروں پہ وارنا شروع کر دیں تو میری تو پہلے ہی گردن چھوٹی پھر چھڑک جائے گی، شرمندہ شرمندہ، ارے میرے اوپر پھول کیوں گرا رہے ہو؟ یہ کہیں گے ہماری عادت ہے کہ ہم زندوں پہ زندہ لوگ پھول نچھاور کرتے رہتے ہیں، ہم زندہ ہیں اور ہماری عادت ہے ہم زندوں پہ پھول۔ بہرحال یہ بات اپنی جگہ پہ، لیکن الہی کیا ہمارا بھی استحقاق تھا؟ ہم میرج پہ پورے اترے تھے کہ تو نے ہمیں نبی دے دیا؟ فرمایا تو نہیں، تم میں سے ایک بھی ایسا نہ تھا جس کا استحقاق بنتا، جس کا حق بنتا، جو میرج پہ پورا اترتا۔ ارے اسی لیے تو احسان جتلا رہا ہوں کہ تم قابل نہ تھے، ہم نے تمہیں قابل بنا دیا، تم کچھ نہ تھے، ہم نے یار دے کے تمہیں لکھ بنا دیا، تم ذرہ نہ تھے، ہم نے تمہیں سمندر بنا دیا، تم قطرہ نہ تھے، ہم نے تمہیں رش کے دریا بنا دیا، اسی لیے ہاتھ اٹھا کے دعائیں دو، تمہیں ایک قاتل بنا دیا۔ تم کچھ نہ تھے، تم وہی ہو جو کعبے کو بھی تم نے بتوں سے بھر رکھا تھا، تم پیپل کے پجاری، تم زمین پہ بسنے والے اگر مصر میں جائیں تو اپنی ماں کی عزت کو نیلام کر رہے تھے، اگر ایران کی دنیا میں آئے تو تارا اپنی بہن کے پیٹ سے پیدا ہو رہا تھا۔ اگر ایران کی تہذیب کی طرف نظر کروں وہاں کیا تھا، تارا اس
सिकंदर जिसको कहते हो, सिकंदर और दारा, और जिस नौशेरवान के गुण गाते हो, बड़ा आदिल, बड़ा अच्छा, 17 भाइयों का अकेला कातिल। ईरान में देखूं क्या है, यही जिल्लत, यही जलालत। अगर यूनान में देखूं, अरस्तु जैसा कमीना दानश्वर है जो कह रहा था कि गरीबों को तहतेग कर दो, लश्करियों की औलाद को मार डालो ताकि अच्छे शहरों पे असर न पड़े। अमीर लोग 2-2 मर्तबा नहीं खाते, बल्कि खाते हैं और उंगलियां पेट में डाल के फिर बाहर निकाल देते हैं ताकि खाने की और जगह बन जाए। एक तरफ नंग और भूख रक्त कर रही है और एक तरफ अमीराना ठाट बाट का ये आलम है, और एक तरफ माँ बहन की इज्जत तार तार है। अगर हिंद में देखूं, यहाँ कहीं हिंदू मत है, कहीं जैन मत है, कहीं इंसान पीपल को पूज रहा है, कहीं मूर्ति को पूज रहा है, कहीं गंगा को पूज रहा है, कहीं जमुना को पूज रहा है। सिर्फ एक सब कॉन्टिनेंट बर्रे सगीर के अंदर 40 करोड़ खुदा था जिन्हें इंसान पूज रहा था। तुम्हारा हक बनता है और ऐसे गंदों को अल्लाह महबूब दे। ऐसे गंदे इस काबिल नहीं है कि अल्लाह इन्हें, मैं तो कहता हूं ये तो वलियों के काबिल नहीं। तुम नबी की बात करते हो, तुम नबी की बात करते हो। रब कहता है मैंने तुम्हें नबी नहीं दिया, मैंने तुम्हें सिर्फ नबी नहीं दिया, बल्कि फरमाया लक़द जाअकुम रसूलुन। ये लाम के ऊपर 2 पेशे, ये इंडिकेटर है। ग्रामर पढ़ के देखो अरबी की, कहते हैं 2 ज़ेरें 2 ज़बरें 2 पेश लग जाएं तो ये इंडिकेट करते हैं कि आने वाला आम नहीं बल्कि खास है, खासुल खास है जो अल्लाह के पास है। अल्हम्दुलिल्लाह अब वक्त भी खास है, वक्त भी खास है, बात खासुल खास है। इसलिए मुझे भी आपकी तबीयत का एहसास है, लेकिन ये वक्त सुन्नियों को वैसे भी रास है। एक मौलवा मिला मुझे, कहने लगा बड़ी सुस्त कौम है तुम्हारी, बड़ी सुस्त कौम है तुम्हारी। हम बस उधर इशा की अजान, उधर ठक हमने नात, वो भी अधूरी, क्योंकि हमारी नात भी वक्री टाइप की होती है और उसकी धुन भी अलहदा, टोन भी अलहदा होती है। आ बा बा वो गए, मौलाना शुरू हुए 10 और बस रह गई रस्ते में 10। लेकिन वारे सुन्नियों, जब तक 12:15 नहीं बजे, इन्होंने कहा तुम तकते ही रहो कादरी साहब, 12:30 बजाएंगे, कौम को सुलाएंगे, फिर आपको बुलाएंगे, पहले आप जगाएंगे, फिर नसीब में होगा तो तकरीर भी सुनाएंगे। क्या कहने, उधर मियाँ साहब ने सदा दी, उसने कहा नाना गलत बात ना करना। अरे वक्त भी खास होना चाहिए, मौजू भी खास होना चाहिए, बात भी खास होनी चाहिए, और फिर खासों के लिए नुस्खा भी खास। इसलिए जो आम होंगे वो तशरीफ ले गए होंगे, अब खासा दी गल आमा अगे नहीं मुनासिब करनी। ओ मिठी खीर पका मुहम्मद कुतियां अगे धरनी, ये नामुनासिब है। यानी क्या मतलब, फरमाया ये जो मिठी खीर है, ये जो नबी के जिक्र की मिठी खीर है, इसे वही खाए जो सुन्नी फकीर है, जो नबी की जुल्फे गिरहगीर का असीर है, उसके लिए जिक्र नबी मीठी खीर है। पर जो शैतान का चमचा कड़छा कफकीर है, उसके लिए तो पीर ही पीर। नाराज न होना, सच्ची बात एक्सीडेंटली निकल गई है, मैं फिर पलट रहा हूं। लक़द जाअकुम
لقد جاءکم رسول، کوئی بھی گرامر کی کتاب اٹھاؤ، یہ دو پیش بول رہے ہیں، آنے والا عام نہیں، آنے والا خاص نہیں، بلکہ خاص الخاص ہے، اور ایسا خاص الخاص ہے آدم اور خلیل کو بھی اس کی آس ہے، ایسا خاص الرسول۔ یہ کتنی احسان ہو گئے؟ 3، جاءکم رسول، اور چوتھا احسان کیا ہے؟ فرمایا میں نے احسان یہ کیا، اگر چاہتا وہ جیسا تھا ویسا بھجواتا، لیکن جو تکتا وہیں مر جاتا۔ اب وقت خاص ہے تو بات بھی ذرا خاص، ذرا غور کرنا، اپنے دل کی دماغ کی کھڑکیاں کھول کے بیٹھنا۔ میں عرض کر رہا ہوں جاءکم رسول، اگلا جملہ جو رب بولے گا، لیکن پہلے میری بات تبصرہ سن لو میرا۔ اللہ فرماتا ہے میں نے بھجوایا، اگر میں چاہتا اسے ویسا ہی۔ علامہ بدر عالم میرٹھی دیوبندی اپنی کتاب ترجمان السنہ میں حاشیے پر لکھتے ہیں، کہتے ہیں محی الدین ابن عربی کشاف زمان میں لکھا ہے، کہتے ہیں حضور کی ابدیت خواب میں سوئی کے نکے کے برابر میرے اوپر ظاہر ہوئی اور چھپ گئی۔ مجھے ایسا لگا کہ ایک پل نبی کی بشریت بھی میرے اوپر ظاہر رہتی تو میں تڑپ تڑپ کے جل کر مر جاتا۔ یعنی اے اللہ کیا ہوا؟ فرمایا میں نے احسان کیا چوتھا کہ اس کو جیسا تھا ویسا۔ علامہ اشرف علی تھانوی دیوبندی، مفتی الہی بخش کاندلوی دیوبندی، دونوں علماء دیوبند کے بزرگوں نے تحریر فرمایا، کہتے ہیں لم یظہر لنا کما ہوا، جیسے حضور تھے ویسے ظاہر نہیں ہوئے۔ تھانوی صاحب کیوں ظاہر نہیں ہوئے؟ آگے کہتے ہیں کہ قاسم نانوتوی صاحب سے پوچھ لے کیوں ظاہر نہیں ہوئے۔ انہوں نے اپنے شعری مجموعے میں کہا، کہتے ہیں یا رسول اللہ رہا جمال پہ تیرے حجاب بشریت۔ آپ ذرا بانی دیوبند کے لفظوں پہ ذرا غور کریں، کیونکہ میں عرض کروں گا تو شکایت نہ ہو جائے، لیکن علماء دیوبند کے سر کا تاج ہے، دیوبندیت پہ جس کا راج ہے، ہر دیوبندی عالم ادا کرتا جسے خراج ہے، وہ قاسم نانوتوی صاحب فرماتے ہیں، کہتے ہیں آقا رہا جمال پہ تیرے حجاب بشریت، رہا جمال پہ تیرے حجاب بشریت، نہ جانا تجھے کسی نے بجز ستار۔ رب بول رہا ہے کہ اگر میں چوتھا انعام نہ فرماتا تم میں کون تھا جو اسے دیکھ؟ ذرا پھر غور فرمائیے، ملا علی قاری نامی 10ویں صدی کا مجدد کامل، حدیثوں میں محدث سب سے بڑا اور فقہ میں فقیہوں کے سب سے بڑا عالم ہے، کہتے ہیں لوگوں جمع الوسائل شرح شمائل میں ملا علی قاری نے لکھا، فرماتے ہیں کہ عرف اللہ تعالی، لیکن اکثر لوگوں نے عرف اللہ تعالی ولیکن ما عرف رسول اللہ، کہ لوگوں نے اللہ کو تو پہچان لیا لیکن میرے مدنی کو نہ پہچان سکے، لأن حجاب البشریت خطت ابصارہم، کیونکہ میرے نبی کے اوپر جو بشریت کے پردے پڑے تھے ان پردوں کا حجاب آیا، کسی کو نہ حساب آیا،
لوگوں نے غلط نعرہ لگایا، کسی کی سمجھ میں نہ آیا، بلکہ صحابہ کرام کے بارے میں امام نبہانی نے، علامہ قرطبی نے اور دیگر محدثین نے فرمایا کہ میرے پاک نبی کو نہیں دیکھ سکتا کوئی، کسی آنکھ میں طاقت نہیں ہے کہ میرے نبی کو دیکھے، حتیٰ کہ جیسا میرا نبی تھا ویسا ہی آ جاتا تو صدیق اکبر بھی رسول کو نہ دیکھ سکتا۔ اوے تویں کیڑے باغ دی مولی، تو ہے کیڑے باغ دی مولی، کئی رول مویاں سیوان، کئی رول مویاں سیوان۔ بلکہ علامہ ماہر القادری دیوبندی بڑی بات کہہ گیا، کہتا ہے جناب والا کہ آقا بظاہر تو بشر ہیں، حقیقت اور ہی کچھ ہے۔ علامہ اقبال تو بھی بول، کہتا ہے میں بعد میں بولوں گا، پہلے ذرا اعلیٰ حضرت کے سلسلے کو چول، ذرا عاشق رسول کو بول، وہ کیا بول رہے ہیں۔ میں نے کہا چلو ان کے پاس چل کے پہلے پوچھ لیتے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں مالک کے خاصے کبریا ہو، مالک کے خاصے کبریا ہو، کوئی کیا جانے کہ کیا ہو، کوئی کیا جانے کہ کیا ہو، سب سے اول سب سے آخر، ابتدا ہو انتہا ہو، ابتدا ہو انتہا ہو، اور در مکنون ازل میں، کنز مکتوم ازل میں، در مکنون خدا ہو، کوئی کیا جانے کہ کیا ہو۔ او اقبال تو بھی تو ذرا ہمیں سنبھال۔ وہ کہتا ہے وہ دانا سبل ختم الرسل مولائے، مولائے مولوی جزی جی تم بھی ذرا بولو نا کل۔ ہم نے جو ذرا انگلی رکھی نا تو ٹائیں ٹائیں کر اٹھے جی، لکھو کلی جزی۔ اقبال کہتا ہے تیری جزیاں ایک طرف، پر ذرا فقیر کے دوارے آ، وہ دانائے سبل ختم الرسل مولائے کل، جس نے بولو بھی صحیح نا، غبارے راہ کو جہاں قدم ٹکاتے چلے گئے، ذروں کو رش کے مہرو ماہ بناتے چلے گئے۔ وہ جدا ہاتھ اٹھے ہاتھ رکھے دے محمد، خدا نال بندے ملے دے محمد، جدا ہاتھ اٹھے ہاتھ رکھے دے محمد، خدا نال بندے ملے دے محمد۔ اساں سن دے آئیوں قدیمن حدیثن، غریبیں دے ویڑھے وسے دے محمد، اساں سن دے آئیوں وہ دانائے سبل ختم الرسل مولائے کل، جس نے غبار راہ کو بخشا روگے وادیے سینہ، بلکہ نگاہ اس کو مستی میں وہی اول وہی آخر وہی قرآن وہی فرقان۔ یہ ایسی تقریر ہے اس میں مردے بھی بول پڑتے ہیں ماشاءاللہ۔ نگاہ ہے اس کو مستی میں وہی اول۔ بھائیا جو نشے میں ٹل ہوتے ہیں اگر یہ بات کرو تو ان میں بھی جان آ جاتی ہے، لیکن کچھ ایسے بے جان ہے کہ بالکل بے جان ہے۔ نگاہ ہے اس کو مستی میں وہی اول،
وہی آخر، وہی قرآن، وہی فرقان، وہی یاسین، وہی طٰہٰ، وہی یاسین، وہی طٰہٰ۔ اب جو جملہ اللہ پاک کے کلام کا پڑھنے والا ہوں ذرا غور کریں، رب بول رہا ہے کہ میرے بندو میں نے چوتھا تم پہ یہ احسان کیا کہ میں نے اپنا رسول جیسا تھا، جیسا، اس کی منت ایک نہیں دو آدمی کریں، کیونکہ لاتوں کے بھوت باتوں میں نہیں آتے۔ تو میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ لقد جاءکم رسول من انفسکم، من انفسکم۔ اب کچھ لوگ تو یہاں ویسے بھاؤں چڑھا لیتے، کہتے دیکھا نبی ہم جیسا۔ میں نے کہا ذرا حوصلہ کرو، ذرا صبر سے کام لو، ذرا سکون سے کام لو پیارے، ذرا قرآن مجید کے اندر اس کی گہرائی میں اتر کے دیکھو کیا مطلب۔ اللہ فرماتے میرا چوتھا احسان یہ ہے، اگر چاہتا ملکوتیوں کے لباس میں بھجواتا، اگر چاہتا قدوسیوں کے لباس میں بھجواتا، میں چاہتا اس کی حقیقت کے اندر اسے بھجواتا، لیکن زمین کے اوپر جو سامنے آتا اسے دیکھتے ہی مر۔ اگر یقین نہیں آ رہا تو حضرت حسان بن ثابت سے پوچھیں، فرماتے ہیں جب حضور بیٹھے ہوتے میرے دل میرا تڑپنے لگتا، میں حضور کی مجلس میں آتا، ایک نگاہ اٹھاتا پھر ہوش اڑ جاتا، میں نظروں پہ ہاتھ رکھ لیتا۔ کیوں؟ فرما رہے تھے، فرمانے لگے کہ مجھے خطرہ ہوتا تھا کہ اگر آنکھ بھر کے دیکھا تو رسول کا جمال تجھے اندھا کر دے گا۔ رضا اعلی حضرت کے بھائی نے سچ کہا، کہتے ہیں ایک جھلک دیکھنے کی تاب نہیں عالم کو، ایک جھلک دیکھنے کی تاب نہیں عالم کو، گر وہ جلوہ کریں کون تماشائی ہو، گر وہ جلوہ کریں کون تماشائی ہو۔ حضرت عمر ابن العاص صحابی رسول کہتے ہیں کہ حضور اتنی پیارے لگتے تھے، اتنی پیارے لگتے تھے کہ میرا دل جھوم جھوم جاتا تھا۔ جب حضور مجلس میں آتے تھے میں گھوم گھوم جاتا تھا، لیکن اگر کوئی مجھے کہے کہ بول عمر تیرے مدنی کا مکھڑا کیسا تھا، 3 سال سے دیکھ رہا ہوں پر جی بھر کے دیکھا نہیں ہے، ہماری نظریں ابھی تک ہیں پیاسی، ہم نے جی بھر کے دیکھا نہیں ہے، ہماری نظریں ابھی تک ہیں پیاسی، ہم نے جی بھر کے دیکھا نہیں ہے۔ صرف 2 آدمی تھے کائنات میں جو آنکھیں بھر کے کبھی دیکھ لیتے تھے، ورنہ پوری کائنات میں آپ تو 15ویں صدی میں، میں بھی 15ویں صدی میں، یہ مولانا حضرات 14ویں صدی میں ہوں گے، لیکن اس سے پوچھو جس کے حجرے میں راتیں گزری، جس کی راتوں میں رحمت کی برساتیں اتری، جس کے گھر کے اندر فرشتوں کی باراتیں اتری، اس بی بی سے پوچھو، بول رہی تھیں، فرما رہی تھیں ایک رات بڑی عجب رات تھی، میں نے کپڑا اٹھایا، اس کو ٹانکا سوئی سے لگایا، لیکن سوئی میرے ہاتھ سے کھستی، اور کیا سمجھتے چپس کا فرش تھا، ارے مٹی تھی، اوپر کھجور کے پتے گرے ہوئے تھے، وہاں جو گری سوئی میں حیران پریشان ہوئی، لیکن اچانک آنے والا آیا، اس نے جو تھوڑا سا مسکرایا، تبینت العبرۃ بشعاع نور وجہہ، وہ جو آیا مسکرایا، اتنی نور پھیلایا کہ وہ گم شدہ سوئی والا
نظر جو آیا میں نے اٹھایا، پر مجھ سے پوچھو غیروں سے۔ بی بی کو کسی نے کہا بی بی اماں جان حضور سونے ڈاڈھے تھے؟ انہوں نے کہا تم کیا جانو میرے محبوب کتنی حسین تھے۔ اللہ اکبر، بی بی بہت حسین تھے۔ فرمایا وہ اتنی حسین تھے کہ اگر آ جاتے تو لگتا تھا کالی رات میں سورج چڑھ گیا ہے، شب دیجور میں صبح نور ہو گئی ہے۔ حضور آتے تھے رنگ لگ جاتے تھے، واہ اندھیرا ہوتا تھا سویرا ہوتا تھا، اندھیرے میں۔ ام المومنین ذرا یہ فرماؤ حضور اتنی خوبصورت تھے تو حضرت یوسف کو دیکھنے والوں کے تو ہاتھ کٹے تھے، حضور کو دیکھنے والوں کا تو یہ حال نہ ہوا۔ بی بی نے فرمایا اگر رب ویسے ہی بھجواتا، جیسا تھا ویسا رب بھجواتا، کس میں یارا تھا وہ دیکھ پاتا، رب نے پردوں میں چھپایا تب بھجوایا، اگر وہ نقاب اٹھاتا تو پھر انگلیاں نہ کٹتی، دلوں کے ٹوٹے اڑ جاتے، انگلیاں نہ کٹتی دلوں کے ٹوٹے اڑ جاتے، ٹکڑے اڑتے، لیکن پھر بھی یقین نہ آوے۔ ام المومنین کی بات تو بڑی بات ہے، لیکن اگر روہی ریت والی بات سمجھ سکو تو کہنے والا کہتا ہے کہ تیرے حسن اقبال کو دیکھ کریں، تیرے حسن اقبال دیکھ کے تے کھڑا یوسف آکھے آہا۔ شاکوٹ والے واہ واہ نہ کریں آہا نہ کریں، یہ نہ کریں، لیکن جس کی چیخ نکلے کہتے چوٹ پڑتی ہے تو پتھر بھی صدا دیتے ہیں، لیکن بعض اوقات بندے گم سم بھی ہو جاتے، حیران پریشان شش در ہو جاتے ہیں، کہتے تیرے حسن حضور آپ کے حسن اقبال نو ویکھ کے تے کھڑا یوسف آکے آہا۔ یوسف علیہ السلام بھی دیکھ لیتے نا میرے حضور کو تو ہاں ہاں کرتے، واہ حسن تو یہ ہے، ہمارا تو نام ہی نام ہے، اصل میں ادھر درود و سلام ہے۔ تیرے حسن اقبال نو ویکھ کے تے کھڑا یوسف آکھے آہا، چہرہ شمس الضحی دا زلف واللیل اذا یغشا، ہے کوئی کنڈل والی کالی کالی واللیل اذا یغشا، کھڑے مصری ہاتھ بریدہ آنکھن، جو ہاتھ کٹوا چکے تھے اگر وہ بھی دیکھ لیتے کیا کہتے، کھڑے مصری ہاتھ بریدہ آنکھن شاہ کنانی، کیا وہ کی تھی حسن سے ہونا ہے، کھڑے مصری ہاتھ بریدہ آنکھن شاہ کنانی، کیا اے جی عشق آزاد گواہ کی تھی کونین دے وچ تڑپا، پوری کائنات جو ہے، اور تو اور دریا کے جانور بھی بھاگ بھاگ کے کہتے تھے مبارک ہو اللہ کا حبیب آ رہا ہے۔ آپ تو ماشاءاللہ جیتے جی انسان ہیں۔ میرے حضور کا جب میلاد ہوا تھا، حدیث پاک روایات سیرت کی کتابیں بھری پڑی ہیں کہ مشرق کے جانور ادھر دوڑتے تھے، مغرب والے ادھر دوڑتے تھے، وحشی درندے چرندے پرندے، حال چال مچ گئی ہے، کوئی آ رہا ہے، کوئی پھول شاخوں کو ہلاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں، پھول شاخوں کو ہلاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں، آج چاند تاروں میں بڑی ہلچل ہے نصیر، یہی آثار بتاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں، اور سر بھی جھومتے جاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں، مسلمان جھنڈیاں لگاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں، ہم دل کے چراغ جلاتے ہیں کہ آپ
آتے ہیں۔ بہرحال کہہ یہ رہا ہوں کہ اللہ تعالی چوتھا انعام بول رہا ہے کہ میں نے تم پہ انعام کیا، وہ جیسا تھا ویسا۔ چلو شاہ ولی اللہ سے بھی پوچھ لیتے ہیں، سب کے ابا جان جو وہ ٹھہرے علمی طور پر۔ شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ میرے ابا جان فرماتے تھے، شاہ ولی اللہ کے بھی والد شاہ عبد الرحیم محدث دہلوی کہتے میرے ابا جان فرماتے تھے کہ ایک رات بڑی اچھی رات تھی، تاروں بھری رات تھی، میری آنکھ لگی، کریم نے کرم فرمایا، میرا مدینے والا ماہی خواب میں آیا، حضور خواب میں آئے، میرے نصیب جاگ اٹھے، میں نے ہاتھ جوڑ دیے، آقا بڑے خوبصورت ہو، بڑے حسین ہو، بڑے جمیل ہو، پر اتنی تو بتلاؤ، سوال پوچھتی پھرتی ہے دنیا کہ تمہارا نبی خوبصورت ہے پر یوسف کے اوپر ہاتھ کٹے تھے، ادھر تو ایسا نہ ہوا، اور پھر تمہارے نبی نے کہا ہے آنا عملہ ہو، میرا حسن نمکین ہے، واخی یوسف اصبح، اور یوسف کا حسن میٹھا ہے۔ یا رسول اللہ میٹھا تو 2 مرتبہ کھا لیں جی بھر جاتا ہے، نمک روزانہ کھائیں جی نہیں بھرتا، پھر یہ کیوں کہتی ہے دنیا یوسف ایسا ہے؟ آقا جواب دو، میں جواب دوں دنیا کو۔ فرماتے ہیں نبی پاک نے فرمایا میرے بیٹے عبد الرحیم جمالی مستور عن اعین الناس غیرۃ من اللہ تعالی، میرے بیٹے میرے حسن کو اللہ نے پردوں میں چھپا ڈالا۔ یا رسول اللہ ایسا کیوں کیا اللہ نے؟ فرمایا غیرتاً، غیرت کی وجہ سے کہ یار ہمارا دیکھیں گئے، محبوب ہمارا، اور یہ تھوڑا احسان ہے کہ دے دیا ہے، خاک زادوں پر، مٹی کے اوپر اٹھنے بیٹھنے سونے والوں پر، مٹی کی پیداوار پر یہ کم احسان ہے کہ حریم قدس کا باسی بھیج دیا ہے؟ اتنی احسان کم ہے۔ پر جو اگر رضوی صاحب اجازت ہو تو میں ایک چھوٹی سی حکایت سنا دوں۔ ایک جنگل تھا، جنگل میں ایک جٹ بکریاں چرا رہا تھا، ایک جٹ بکریاں چرا رہا تھا، اور ایک آنے والا آیا، سوٹڈ بوٹڈ اچھے کپڑے تھے، پیاس نے تنگ کر لیا تھا، آنے والا آیا، آ کے کہا بھائی بکریاں چرانے والے السلام علیکم، ویرانہ ہے جنگل ہے، پانی دور دور تک نظر نہیں آتا، پانی پلا، پیاس بجھا، انعام منہ مانگا دوں گا مگر جب کبھی ملیں گے۔ اس نے کہا یار پانی کا بندوبست نہیں، گنا کھا رہا تھا، اس کی تھوڑی سی ٹوٹی بچی ہوئی تھی ڈپولی، اس نے ٹوٹی کو اٹھایا اور صاحب کو پکڑایا، اس نے گنا کھایا، شکریہ ادا فرمایا، آگے کو سدھایا، ایک پیچھے کو ویسا ہی بابو آیا، اس نے بھی سلام کیا، بھائی بکریاں چرانے والے بھوک بڑی لگی ہے، اس نے کہا بسم اللہ کیا خدمت کر سکتا ہوں، اس نے کہا کھانا کھلا، اس نے کہا روٹی نہیں، یہ تو شراب ہے جنگل ہے، البتہ تیری بھوک مٹا ڈالوں گا۔ اس نے کہا وہ کیسے؟ اس نے کہا یہ ہے میرے پاس کلہاڑی، بکرے کو ذبح کروں گا، یہ ہے ماچس آگ لگاؤں گا، یہاں بوٹے پہ بکرا بھون دوں گا، تو کھا۔ بکرا پورا بھونا کھلایا، جب جان میں جان آئی وہ بھی سدھایا، اور اتفاق قدرت کا ایک وقت اسی بکریاں چرانے والے کو بھی سفر پڑ گیا، وہ بھی آپ کے شہر میں آیا، تو پہلے تو جس نے بکرا کھایا وہ سامنے آیا، بڑا سخی تھا، بکرا کھا کے سامنے آیا، جس نے بکرا کھلایا تو اسے تو یاد ہوگا کہ اس کو میں نے پورا بکرا کھلایا، اس نے بازو کھول لیے جیسے صدیوں کے بچھڑے مل رہے ہو، آ میرا یار۔ اس نے کہا ذرا کپڑے گندے نہ کر، زیادہ فری ہونے کی ضرورت نہیں، پیچھے ہو کے کس سے ملنا ہے؟ اس نے کہا خوب رہی، آپ بھول گئے مجھے، میں وہی ہوں جس نے آپ کو بکرا کھلایا تھا۔ اس نے کہا پینڈو ایسے ہی آخ دینے، انجی آخ دینے، پینڈو ہے نا،
जाहिल आदमी, इलिटरेट कहीं का, समझ नहीं आ रही। अपने कपड़े देख, मेरे कपड़े देख, अपना हाल देख, मेरा हाल देख, अपना स्टेटस देख, मेरा स्टैंडर्ड देख, अपनी कैफियत देख, मेरी कैफियत देख। लगता है कि धूप ज्यादा लगी है, दिमाग में खलल आ गया है, निकल यहाँ से, गोली खा और भाग यहाँ से, नहीं तो बुलाऊं अपने बॉडीगार्ड। बेचारे ने सर छुपाया, सब कुछ भुलाया, सर छुपा के गुजरने लगा। बस यूं तिरछी निगाह को जो उठाया, आगे जिसने टोटी खाई थी वो आया, उसने उसके खिलाफ बाजू से पकड़ के छाती से लगाया, वो मेरा यार आया। वो हैरान हुआ, परेशान हुआ, डर डर के कहने लगा, यार आप तो नहीं देख रहा। उसने कहा क्या हुआ? उसने कहा तूने मुझे नहीं पहचाना। मेजबान ने कहा, उसने कहा मैंने पहचान तो लिया है, लेकिन दूध के जले छाछ को भी फूंके दे दे के पीते हैं। पीछे जिसको बकरा खिलाया था उससे भी मुलाकात हो चुकी है, उसने वो कुछ किया। मैंने कहा कहीं तू भी मुंह पे थप्पड़ न मारे, मैंने सर झुका लिया। उसने कहा कोई बात नहीं, आ घर ले जाऊंगा, आज रात खाने अच्छे खिलाऊंगा, सारी रात टिकाऊंगा, सुबह बेहतरीन नाश्ता करवाऊंगा, अड्डे तक छोड़ के आऊंगा। जब सुबह हुई, नाश्ता कराया, अड्डे पे पेंडू साहब को, आप तो शहरी हुए ना, पेंडू को जो पहुंचाया अड्डे के ऊपर, वो झूमर लगा रहा है, कहते हैं वह रंगी आते दे रंग, वह रंगी आते दे रंग। उसने पकड़ लिया, ओ भाई वाकई पागल तो नहीं हो गया, क्या कर रहा है? उसने कहा मैं अल्लाह का रंग देख रहा कि जिसको बकरा खिलाया उसने भुलाया, धक्का भी लगाया, जिसको गन्ने का टोटा खिलाया उसने सीने से लगाया। वाह मौला तूने कैसा कैसा जहान बनाया। यहां भी वही हाल आया कि रब पाक ने अपना हबीब भिजवाया। हालांकि हर किसी को एहसान जतलाया कि लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम, ओ लोगो मैंने तुम पे एहसान किया कि मैंने न अपने महबूब को जिब्रील के लिबास में भेजा, न मिकाईल के लिबास में भिजवाया। तुम्हारे साथ प्यार जो आया, अपने मदनी को बशर बना के भिजवाया। मैंने तुम्हारे अंदर तुम्ही में से भिजवाया। अल्लाह अकबर। या अल्लाह, वाकई अब समझ में आया कि महबूब क्यों हम में से। सोच अपनी अपनी, फिक्र अपनी अपनी। कुछ लोग तो वैसे ही कहने लगे बड़ा भाई छोटा भाई, लेकिन जिनकी सोच थी और अच्छी अप्रोच थी वो कहने लगे समझ में आ गया है कि अल्लाह ने नूर को बशरियत में क्यों भेज दिया है, नूर को बशरियत में क्यों भेज दिया है। यारो फरमाया अगर नूर ही आता तो तुम में से कोई न था जो डायरेक्ट फैज पाता। अल्लाह ने नूरानियत के ऊपर पर्दा बशरियत का लगाया ताकि नूरानियत के जरिए खुदा से मुलाकात करे और बशरियत के जरिए तुमसे बात करे। क्या मतलब है? अपने जिस्म पे गौर करें। एक है हमारी हड्डी, एक है गोश्त, एक है दरमियान में गजरूफ जिसे आप कहते हैं मुर्गनी। क्या कहते हैं? उसको खा जाते हो कि नहीं भाई? चाहो तो खा भी लेते हो। अगर ज्यादा गोश्त हो, नवाज शरीफ साहब ने जब तक पाबंदी नहीं लगाई थी तो हड्डियां और गोश्त भी फेंक दिया करते थे, लेकिन आजकल तरसते फिरते हैं कि आए काश नवाज शरीफ जावे, अदीबे नदीर आवे, फिर मजा हो जावे। लेकिन मुश्किल है कि वो आवे, अल्लाह की मर्जी। बहरहाल बात ये है कितना, एक है गोश्त, एक है हड्डी, एक दरमियान में होती है मुर्गनी हड्डी। अल्लाह ये क्यों बनाई? फरमाया इस हड्डी में सख्ती भी रखी, नरमी भी रखी। सख्ती इसलिए रखी ताकि सख्त हड्डी गोश्त में घुसकर उसे नुकसान न पहुंचा दे। दरमियान में ये आई है, ये गोश्त से रस लेती है नरमी की वजह से और सख्ती की वजह से हड्डियों को भी ताकत देती है। अगर ये न रहे इंसान का जिस्मानी निजाम तबाह हो जाए। फरमाया बंदाए खुदा यही समझ कि रब ने नबी को बशरियत भी दी
نورانیت بھی تھی، نورانیت اس لیے کہ ادھر سے لے، بشریت اس لیے کہ تو اس سے لے سکے۔ نہ وہ نور ہے نہ وہ بشر ہے، وہ کچھ اور ہے، وہ کچھ۔ مولانا محمد یار فریدی کہتے ہیں حقیقت محمد دی پاک کوئی نہیں سکدا، وہی تھا چپ دی جاہے اللہ کوئی نہیں سکدا۔ اس لیے تم بشر کہو ٹھیک ہے، تم نور کہو پھر بھی لڑائی نہ کرو، جھگڑا نہ کرو۔ آؤ علامہ نور المصطفیٰ صاحب رضوی کی صدارت میں آپ کی یہ گتھی الجھی ہوئی سلجھا دوں۔ میرا نبی نور بھی ہے، میرا نبی بشر بھی ہے، میرا نبی اپر بشر بھی ہے، اپر نور بھی ہے۔ نور نیچے آتا ہے، میرا نبی آگے نکل۔ جہاں جبریل بلکتا ہے، تڑپتا ہے، غوطے کھاتا ہے، میرا نبی اپنی بشریت کے ساتھ چلا جاتا ہے۔ جہاں نوریوں، ناریوں، ملکوتیوں، قدوسیوں، لاہوتیوں کا سارا سب کا جغرافیہ ختم ہوتا ہے، میرا نبی وہاں قدم ٹکاتا ہے، باقی اللہ جانے۔ اس لیے علامہ اقبال نے کہا تھا کہ محمد سر قدرت ہے، رمز اس کی کوئی کیا جانے۔ ارے شریعت میں تو بندہ ہے، حقیقت میں خدا جانے۔ شریعت میں تو بندہ ہے، حقیقت میں خدا جانے۔ خدا کو مصطفیٰ جانے اور مصطفیٰ کو خدا جانے۔ او پیارے تو کیا جانے۔ میرا احمد رضا تھوڑا سا بول گیا، کہتے ہیں یہی بولے سدرا والے، یہی بولے سدرا والے، اور چمن جہاں کے تھالے سبھی میں نے چھان ڈالے، پر تیرے پایا کا نہ پایا، تجھے یک نے یک بنایا، تجھے یک نے یک۔ کسی کی سمجھ میں آیا، کسی کی سمجھ میں نہ آیا، ہم نے ایمانداری سے زور لگایا۔ کیوں؟ غلام فریدا شاہ کو ٹالیاں دی ہو جانے، ساکو اپنی توڑ نبھاون۔ ہم اپنی توڑ نبھائیں گے، اپنے آقا کا ذکر ڈٹ کے منائیں گے اور سنائیں گے، اور حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم۔ حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، اور نجد کے قلعے گراتے جائیں گے، نجد کے قلعے گراتے جائیں گے۔ 12 ربیع الاول والے دن سبیلیں بھی لگائیں گے۔ نانے کے نام کی سبیلیں لگتی ہیں تو اب نواسے کے نام کی سبیلیں لگتی ہیں، تو اب نانے کے نام کی سبیلیں لگائیں گے، خود بھی پئیں گے اوروں کو بھی پلائیں گے۔ آج پانی یہاں کا پلائیں گے، ان کے نام کے جھنڈے بلند فرمائیں گے، کل حوض کوثر کے حقدار کہلائیں گے۔ ہم وہاں جائیں گے، وہ ہمیں اپنے ہاتھ سے جام کوثر پلائیں گے۔ اس لیے ہم تو ان کے نعرے، کیونکہ ہم بکرے والے نہیں ہیں، ہم بکرا کھانے والے، ہم ہیں ٹوٹی والے۔ ارے ہم وہ نمک حلال ہیں، پر کیا کیجئے، شکلیں بھی لیے بیٹھے ہیں، عقلیں بھی لیے بیٹھے ہیں، ایمان بھی لیے بیٹھے ہیں، قرآن بھی لیے بیٹھے ہیں، رمضان بھی لیے بیٹھے ہیں، انسان بھی بنے بیٹھے ہیں، پھر بھی پوچھ رہے ہیں کہ نبی نے دیا کیا ہے کہ رات دن دیوانے بنے پھرتے ہو۔ واہ
کیا نمک حلالی کر رہے ہیں ہم، کیا نمک حلالی کر رہے ہیں ہم۔ میں کہتا ہوں اگر ہماری نس نس، ہماری رگ رگ رسول کے نعرے پکارے، اگر میرے مدنی کے نعرے، ہمارا بند بند، ہمارا چھند چھند، ہماری گھڑی گھڑی، ہماری دھڑکن دھڑکن مدینے والے کا ذکر کرے تو میرے نبی کے ایک آنسو کا بھی بدلہ چکایا نہیں جا سکتا۔ جاءکم رسول من انفسکم، یہ ہے چوتھا احسان کہ میں نے اپنا حبیب تم میں سے بھیج دیا، اور تم میں سے بھیج کر تمہاری لاج رکھ لی، تم میں سے بھیج کر تمہاری لاج رکھ لی۔ اور کیسا لجپال تھا، اس نے بھی لاج رکھی، کس کی؟ یوں کہہ لو اپنے مکھڑے کی۔ کس کی لاج رکھی؟ اپنے مکھڑے کی۔ آیا، کرم فرمایا، ہاتھ اٹھایا، سن خدایا کرم فرمانا، جن کو تو نے میرے مکھڑے پہ بنایا یا جن میں مجھے بھجوایا، اب کرم فرمانا، ان کو بندر نہ بنانا، ان کو خنزیر نہ بنانا، ان کی شکلوں کو تبدیل نہ فرمانا، چاہے یہودی رہے، چاہے کوئی نصرانی رہے، چاہے کوئی زرتشت رہے، چاہے کوئی بدھ مت رہے، تو ان کو نہ دیکھنا، تو مجھے دیکھ، تو میری صورت کی لاج رکھنا، جن کی صورت کو تو نے میری صورت دی ہے، میری صورت کا خیال رکھنا، اس صورت کا خیال رکھنا۔ میرے علی شاہ پھڑک گئے، کہتے لوگوں وہ ایک صورت ہے، بے صورت تھی، پہنچنے والے پہنچ جاؤ، میرا کتنی عجیب بات ہو گئی، فرمایا ایک صورت ہے، بے صورت تھی، بے صورت ظاہر صورت تھی، او بے رنگ دسے اس صورت تھی، وچ وحدت پھٹیاں جد گھڑیاں۔ کسی بھوکے ملا کی طاقت ہے سمجھ سکے، غوث گولڑا کا کلام ہے، عرش کی چوٹی سے موتی اتر رہے ہیں، کہتے صورت دسے صورت رہا بے صورت دا، دسے صورت رہا بے صورت دا، اوے توبہ راہ کی عین حقیقت دا، پر کم نہیں بے سوجھت دا، کوئی ورلیاں موتی لے ٹریاں، کوئی ورلیاں موتی لے ٹریاں۔ سٹے سیکٹری صاحب کہہ رہے تھے کچھ نہ کچھ لے کے جاؤ گے، انشاءاللہ شاہ کوٹ والوں آج سب کچھ لے کے جاؤ گے، کوئی ورلیاں موتی لے ٹریاں۔ کیسی صورت دی ہمیں من انفسکم، اے تم نے، واہ اللہ اب سمجھ میں آیا کہ تو نے بڑا احسان فرمایا، اتنی سونا ایسے، اتنی سونا ایسے اس صورت میں بھجوایا، فرمایا ہاں اسی صورت میں بھجوایا۔ میرے علی شاہ نے نعرہ لگایا تڑپ تڑپ کے، کہتے اے صورت رہے شالا پیش نظر، اے صورت شالا پیش نظر، اے صورت شالا، وہ اے صورت شالا پیش نظر، رہے وقت نزات روز حشر، اے صورت شالا شالا پیش نظر،
حشر وچ قبر تے وچ قبر او وچ قبر تے پل تھی جد ہو سی گزر سب کھوٹیاں تھی سن سب کھریاں اے صورت من انفسکم احسان کیا تم پہ کہ مدنی کو مکھڑا دیا انہیں صورت دی اور صورت بھی ایسی صورت دی یعنی تیری صورت سے نہیں ملتی کسی کی صورت ہم زمانے میں تیری تصویر لیے پھرتے ہیں او سبحان اللہ ما اجمل کا سبحان اللہ سب کچھ کہہ کہہ کے تھک گیا گولڑے والا ہار گیا پر لنگ پار گیا کہتا سبحان اللہ ما اجمل کا واہ سونیا تینو کیڈا سونا بنایا سبحان اللہ ما اجمل کا ما احسن کا ما اکمل کا آئے کتھے میرے علی کتھے تیری ثنا کتھے میرے علی وہ جو بیٹا تھا جو خون تھا جو خمیر تھا جو سنیوں کا پیر تھا جو زلف گرہ گیر کا اسیر تھا وہ تو رو کے سر جھکا کے کہتا ہے اس صورت نو میں جانا کھاں جانا کے جان جہانا کھاں وہ سچ آکھاں تے رب دی شان آکھاں سچ آکھاں تے رب دی شان آکھاں جس شان تو شانہ سب بنیاں یعنی جس نے دیکھا جس نے بھالا جو اولاد تھا جو صاحب عرفان تھا جو صاحب ایمان تھا جو علی کی اولاد تھا جو حسن کا بیٹا تھا جو حسین کا لقب جگر تھا جو فاطمہ کا نور نظر تھا وہ تو رو رو کے کہتا ہے کہ کون میرے علی تو کون بیچارہ وہ جو بینا تھا جس کو قطرہ عشق کا ملا تھا جو گدائے مصطفیٰ تھا جو ابن مرتضیٰ تھا جو بیٹا حسن مصطفیٰ کا تھا جو لخت جگر حسین سید الشہداء کا تھا جو بیٹا زین العابدین کا تھا وہ کہتا ہے میرے علی تو کون بیچارہ نہ پتلا شے او گڑھارا وہ نہ پتلا شے او گڑھارا سر سے جا کے اے بندہ بھارا سر سے جا کے اے بندہ بھارا وہ پریت لوے تو شانال پریت لوے تو شانال میرے علی تو کون بیچارہ وہ نپٹ لاش ہے او گنہارا سر سے جا کے اے بد بھارا پریت لوے تو شانال واہ مولا تو نے واقعی کرم فرمایا ہم جیسے پاپیوں میں یار بھجوایا ہم پاپی تھے ہم گنہگار تھے ہم میں کچھ غدار تھے جنہوں نے جانا جان کر نہ پہچانا لقد جاءکم رسول من انفسکم پانچواں احسان فرمایا عزیز علیہ ما عنتم کانٹا تمہیں چبھتا ہے درد انہیں ہوتا ہے عزیز علیہ مالکم وہ جب کوئی بت کو سجدہ کرتا ہے مدینے والا تڑپ جاتا ہے جب کوئی کعبے میں ننگا ہو کے طواف کرتا ہے مدینے والا تڑپ جاتا ہے جب کوئی پیپل کو سجدے کرتا ہے مدینے والا تڑپ جاتا ہے جب کسی بھی انسان کو مسلمان کا نہیں کہا رب بولتا ہے ما عنتم
مشرق و مغرب، شمال و جنوب، کہیں بھی کسی انسان کو کانٹا چبھتا ہے درد، کیونکہ تمہاری حقیقت جو وہ ہے، تمہاری اصل جو وہ ہے، تمہاری جان جو وہ ہے، ارے کانٹا چبھے کسی کو روتے ہیں ہم امیر، سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں ہے۔ عزیز قرآن ہے، اللہ کا کلام ہے، کسی کو، کسی یہودی، کسی نصرانی، ارے اپنوں کے لیے ہر کوئی جیتا ہے، اپنی اولاد کے لیے ہر کوئی روتا ہے، اپنی اولاد کے لیے راتوں کو ہر کوئی جاگتا ہے، لیکن ایک ہے، صرف ایک ہے جو اپنوں کے لیے بھی روئے، غیروں کے لیے بھی روئے، پتھر کھائے پھر بھی ہاتھ اٹھائے، دعائیں فرمائے، اے کافر پتھر مارے صحیح دعائیں دے ول، اے کریم نہ بڑھدا تے کی بڑھدا، پی کے دودھ پاک حلیم آدا، اے حلیم نہ بڑھدا تے کی بڑھدا، پتھر کھاوے پھر بھی دعا فرماوے، مجبور کی دعا اور ہوتی ہے، جو کچھ نہ کر سکے اس کی دعا اور ہوتی ہے، لیکن جو کھڑا ہو سامنے اللہ کا فرشتہ آوے اور کہے آرڈر کرو، پہاڑ اٹھاؤں، پورے طائف کو برباد کر کے رکھ دوں، لیکن وہ فرماوے او میرے زخمی کرنے والوں کو نہ مارنا، مجھے پتھر مارے والوں کو کچھ نہ کہنا، ارے میرے گالیاں دینے والوں کو کچھ نہ کہنا، اور میرے خون کی لالی کو نہ دیکھو، میرے خون کے قطروں کو نہ دیکھو، انما انا رحمت مہدات، میں زحمت نہیں، میں تو سراپا رحمت ہوں، الہی پھول برسا طائف والی زمینوں پر، پتھریلی زمینوں پر، الہی کرم فرما ان مکینوں، عزیز علیہ ما عنتم، آدھی رات ہے ہم سو گئے، آپ سو گئے، آدھی رات کو دنیا والے جب خوابوں میں کھو جاتے ہیں، ایسے میں محبت کے روگی یادوں کے چراغ جلاتے ہیں، ایک ہو گیا، ڈیڑھ ہو گیا، آپ کو نیند آنے لگی، پر ذرا چشم تصور کھولو اور قرآن کے اس جملے کو ٹٹولو، عزیز علیہ، درد تمہیں ہوتا ہے، دکھ انہیں ہوتا ہے، غلطی تم کرتے ہو، ہاتھ اس کے اٹھتے ہیں، ماں ایسی ہے، باپ ایسا ہے، کوئی یار ایسا ہے، نہیں کوئی نہیں، کوئی نہیں، آدھی رات ڈھلی تھی، میرا نبی بی بی عائشہ کے حجرے میں تھا، بی بی فرماتی ہے کہ میں نے سر اٹھایا، پچھلی رات کو آقا کو نہ پایا، میں نے دوپٹہ سر کے اوپر لپیٹا، میں باہر نکلی، پوچھنے کی ضرورت نہ پڑی، رستے بتاتے گئے، خوشبو مہکتی گئی، میں چلتی گئی، اللہ اکبر، کیونکہ جہاں قدم ٹکاتے تھے رستے چغلیاں کھاتے تھے، مٹی کے ذرے پھول بن بن جاتے تھے، اعلیٰ حضرت بریلوی فرماتے تھے، کہتے عنبر زمین، عبیر ہوا، مشکے تر غبار، یہ ادنا سی شناخت تیری راہ گزر کی ہے، یہ ادنا سی شناخت تیری راہ گزر کی ہے، اردو میں اس کا ٹرانسلیشن فرسٹی میں یہ ہوگا کہ سونا عبداللہ دا چن، میٹھا مدنی موہن، اساں غریباں دا سجن، جتھوں لنگدا گیا رنگ لیندا گیا، اوے جتھوں لنگدا گیا رنگ لیندا گیا، اجڑے کو وسیندا گیا، جتھوں لنگدا گیا رنگ لیندا گیا، سونا عبداللہ دا چن، میٹھا مدنی موہن، آئی گھڑی مبارک والی،
تے بھاگیا سادے جاگے وہ سجنا تے خوش مسکان دلیاں دشمن سری سہاگے لیکن صدقے اس کے ہر کوئی سوئے ہر کوئی آرام فرماوے میرا نبی اٹھ اٹھ کے روے آنسو بہاوے گنہگار سو رہے ہیں پاپی سو رہے ہیں جرم کرنے والے مجرم آرام سے لمبی تان کے سوئے بی بی فرماتی ہے میں پیچھے پیچھے گئی میں نے کہا پتہ نہیں حضور کہاں گئے میں نے دیکھا تو جنت البقیع کا کنارہ تھا اور ماتھا رکھ کے رو رہا مدنی پیارا تھا میرے آقا نے مٹی پہ نورانی پیشینی کو ٹکایا ہوا اور آنکھ سے ساون کے بدلے برس رہے ہیں حضور رو رہے ہیں اتنی روئے کہ میں روئی وہ روئے جب بہت روئے میں نے کہا رونے والے کون یاد آیا کس کی یاد نے تجھے اٹھایا تجھے چین نہ آیا پچھلی رات وہ کون ہے جو تجھے سونے نہیں دیتا ارے بہادر شاہ ظفر کی چیخ نکلی کہتا ہے شب پر مجھے غم یار نے سونے نہ دیا شب پر مجھے غم یار نے سونے نہ دیا اور صبح کو خوف شب تار نے سونے نہ دیا ساری رات دنیا سوئے حضور کیوں روتے ہو بی بی کہتے میں نے کہا عرفا یا رسول اللہ بہت دیر ہو گئی اب تو سر اٹھاؤ کرم فرماؤ زمین بھیگ گئی داڑھی تر ہو گئی آقا سر اٹھاؤ حضور نے سجدے میں پوچھا من انتے کون ہے تو کیوں میرے سجدے میں آئی ہے کون ہے میں رو پڑی آقا ایسے پیارے تجھے یاد آئے کہ زندگی بھر کے نوکر تجھے بھول گئے تیرے چاکر تجھے بھول گئے تیرے خدمتگار تجھے بھول گئے کون یاد آیا جس نے ہم جیسے خادم بھی بھلا دیے مدنی نے فرمایا کون ہے تو میں نے عرض کیا آقا ابو بکر کی بیٹی عائشہ فرمایا کون ابو بکر ہے اے اللہ یہ کیا وقت آیا کہ ابو بکر کو بھی بھلایا کون سا پاپی یاد آیا کس کی یاد نے میرے مدنی کو اتنی رنجیدہ کر دیا ہے میں نے عرض کیا آقا ابو بکر وہی ہے جو محمد عربی کا غلام ہے اللہ اکبر وارفتگی کا یہ عالم کا محمد کون ہے میں تڑپ کے زمین پہ بیٹھ گئی میں نے کہا الہی کرم فرما پتہ نہیں کس کی یاد ہے میں رو رہی تھی میں نے کان جو لگایا میری سمجھ میں آیا کہہ رہے تھے رب اغفر لے امتی اے اللہ میری گناہگار امت کو معاف کرنا بخش دینا الہی بخش دینا واہ امام احمد رضا کہتے ہیں سویا کیے نابکار بندے اور رویا کیے زار آقا عزیز علیہ ما عنتم کرتے تم ہو بھرتے وہ ہیں پاپ تم کماتے ہو ہاتھ وہ اٹھاتے ہیں اور بے کل وہ ہو جاتے ہیں اس لیے تو رؤوف رحیم کہلاتے ہیں لیکن کوشش میں نے بہت کی کہ پوری آیت پڑھوں گا لیکن پھر معاملہ ادھورا واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین